آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے ہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ مرسم خان جو ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے میرو کافی دنوں سے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہوتی ہے، وہ گھر واپس نہیں آئی ہوتی، شاید اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو کیونکہ پریشانی بنتی بھی ہے، اتنے دن ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی اس کا آتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر گئی ہے یا کدھر نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت زیادہ تلاش کیا جاتا ہے لیکن وہ کہیں مل نہیں رہی ہوتی۔ دوسری طرف حیا جو ہوتی ہے نا، وہ بار بار اس کے کمرے میں آتی ہے اور اس کے اوپر اپنا حق جتانا چاہتی ہے، لیکن مرسم خان جو ہوتا ہے اس کو اپنا حق جتانے کی کسی بھی قیمت پر کوئی بھی کوشش جو ہے وہ نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس سے اپنا پیچھا چھڑواؤں کسی طریقے کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ میں اس کو منہ لگاؤں، نہ اس کے پاس رہوں، اور اس سے جتنا دور ہو سکے میں جاتا رہوں، ٹھیک ہے، اور یہ مجھ سے بھی دور جاتی رہے، یعنی کہ وہ اس سے اپنا ہرگز پیچھا چھڑوانا چاہتا ہے۔ لیکن جو ہوتا ہے نا، حیا بار بار مرسم خان کے پاس آنا چاہتی ہے، وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے، اس سے جو بھی ٹریٹمنٹس ہیں نا وہ سارے کے سارے پورے کرنا چاہتی ہے۔ تو مرسم خان اس کو بہت زیادہ کہتا ہے کہ چلی جاؤ، چھوڑ جاؤ میرا پیچھا، میں تم سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مرسم خان تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے مرسم خان پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کو پریشانی لاحق ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ تو بس اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتا ہے، کیونکہ ایک تو اسے میرو کا دکھ ہوتا ہے اور دوسرا اس نے ستایا ہوتا ہے حیا نے۔ حیا جو ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مرسم خان جو ہے وہ میرے ساتھ شادی کر لے اور مجھے جو ہے نا اپنا بنا لے، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس کی نظروں میں بھی اچھی بن جاؤں اور کسی کی نظروں میں بری بھی نہ بنوں، ٹھیک ہے۔ بس وہ یہی چاہتی تھی، لیکن اب مرسم خان حیا کیا کرے؟ حیا تو پورا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، لیکن مرسم خان جو ہوتا ہے کسی قیمت پر اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں آخری سانس تک میرو کو ڈھونڈوں گا، مجھے جب تک میرو کا کوئی سراغ نہیں ملا میں میرو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے لیکن مرسم خان اس کا ہاتھ اگنور کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نئی زندگی ایکسیپٹ کر سکتا، نہ ہی تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہہ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ایشو ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت ساری یعنی کہ ہر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حیا جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی بات اس کی نہ سمجھنا چاہتی ہے نہ سننا چاہتی ہے، اس کو بس اپنی ہی دھن میں مصروف ہوتی ہے اور اس کو بس یہی ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہو جاؤں۔ وہ رونا دھونا بھی شروع کرتی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی حربہ جو ہے وہ میرا استعمال ہو جائے، لیکن کوئی بھی حربہ استعمال نہیں ہونے والا ہوتا، کیونکہ مرسم خان سرے سے ہی اس کو چاہتا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کو چاہت تھی تو میرو کی چاہت تھی اور اس کے علاوہ کسی کی چاہت نہیں تھی، وہ اس کی چاہت کو ہی ایکسیپٹ کرے گا اور اس کی چاہت کو ہی جو ہے نا کام میں لائے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کی چاہت کو نہیں مانے گا۔ دوسری طرف ماں بیگم جو ہوتی ہے نا وہ اپنی ہی دھن میں ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی شادی جو ہے نا میں ایڈجسٹ کروا دوں۔ مرسم خان کو کہتی ہوں کہ اب میرو جو ہے وہ تو تمہارا ساتھ چھوڑ گئی، تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتی کسی بھی صورت، نہ ہی تمہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے، تو تم کیوں اس کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہو، ٹھیک ہے۔ حیا تمہارے پاس ہے، یعنی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے حیا کے ساتھ مرسم خان کی شادی کروا دیتی ہوں تاکہ دونوں خوش رہیں، اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب حیا جو ہوتی ہے نا وہ دندناتی پھرتی ہے پورے گھر میں تاکہ وہ اپنا کام تمام کر سکے، یعنی کہ اپنے اوپر اپنا جو بھی حق ہے نا وہ مرسم خان کے اوپر جتا سکے اور مرسم خان کو یہ احساس دلا سکے کہ میں اس کی بیوی ہوں، لیکن مرسم خان ابھی تک کوئی بھی رسپانس نہیں دے پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ بڑا اپسیٹ سا ہوتا ہے، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں مرسم خان جو کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چل جائے کہ مرسم خان جو ہوتا ہے حیا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، لیکن فی الحال نہیں مان رہا کیونکہ اسے بس عشق ہوتا ہے تو میرو سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنی آخری دن من تک لگا دیتا ہے۔ ماں بیگم آتی ہے، حیا جو ہوتی ہے وہ ماں بیگم کو بولنا شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی شادی حیا تمہاری شادی مرسم خان سے کرواؤں گی، لیکن آپ نے کیوں نہیں کروائی؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ حیا نے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرواؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن حیا کہتی کہ ماں بیگم آپ اپنی بات سے کیوں وعدہ پھیر رہی ہیں، یعنی کہ اپنی بات سے کیوں مکر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف مرسم خان بھی آ جاتا ہے، حیا جو ہوتی ہے مرسم خان کے اوپر سامنے اپنا بہت یعنی کہ روب اور دبدبہ دمانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں کسی نہ کسی صورت یعنی کہ مرسم خان کے اوپر جو ہے نا اپنا روب اور دبدبہ جما سکوں، لیکن مرسم خان جو ہوتا ہے وہ اس کو کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں کرنا چاہتا۔ حیا جو ہوتی ہے وہ بار بار جو ہے مرسم خان کے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرتی ہے، ماں بیگم کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ابھی تک تو مرسم خان جو ہوتا ہے وہ میرو کے خواب و خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ ابھی اس کو کوئی بھی فل غصے میں آ جاتا ہے، حیا آ کر کہتی ہے کہ جب تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو تم کیوں اسے یعنی کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، تم ہر وقت اسی کی بات کرتے رہتے ہو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ وہ تمہیں
کسی بھی صورت جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی تمہارے پاس واپس آئے گی. تم پھر بھی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے ہو. تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی. وہ تمہیں نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتی اور نہ ہی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے. مرسم خان اس کی باتیں سننے کے بعد باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے تاکہ اس سے زیادہ یعنی کہ ایکسیپٹیبل ہو سکے، اس کے ساتھ جڑ سکے. ٹھیک ہے، وہ باہر آ جاتا ہے اور آ کر اس کی باتوں یعنی کہ اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے میں باہر سپینڈ کروں اور اپنے دوستوں کے یعنی کہ اپنے دل کو بہلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی تک تو کوئی نہیں بات کر سکتا ہوتا. ٹھیک ہے، اسے یہ پریشانی ہی کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ یار میں اب اس کا کیا کروں، کیونکہ میرے اوپر پہلے اتنی مصیبتیں ہیں اور اوپر سے یہ جو ہے یا یہ تو مجھے لے ڈوبے گی، پتہ نہیں یہ کیا جاتی ہے. مرسم خان جو ہوتا ہے اپنا زمانہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ میرب کے ساتھ یعنی کہ باہر گھومنے پھرنے جایا کرتا تھا اس وقت کتنی اچھے دن وہ گزر رہے تھے. تو میرب بھی یہ لمحات یاد کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو مرسم خان جو ہوتا ہے ان سب لمحات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں ان سب لمحات کو کیچ کر لوں اور کیچ کرنے کے بعد یعنی کہ میں ان کو کسی زمانے یعنی کہ کسی ٹائم ٹیبل میں دیکھ سکوں تاکہ میرا گزرا ہوا وقت مجھے یاد آ سکے. ٹھیک ہے، تو مرسم خان ان سب باتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی کہ میرب کے ساتھ وہ کس طرح اپنا ٹائم گزارتا تھا. لیکن اب وہی میرب جو اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، کبھی ریڈ کلر کے ڈریس میں اتنی خوبصورت لگتی تھی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اب وہ اس کو پسند کرنا بھی نہیں چاہتی. پتہ نہیں وہ کدھر غائب ہو چکی ہے اور نہ ہی اس کے پاس آنا چاہتی ہے. اسے پتہ نہیں کوئی پرابلم ہے اس سے. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی وجہ سے وہاں سے آ نہیں سکتی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتی ہے. حالانکہ میرب کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ بھاگی نہیں ہوتی، یعنی کہ اپنی مرضی سے گئی ہوتی ہے. مرسم خان پریشان سا پھرتا ہے ساری رات. شاید اسی وجہ سے مرسم خان جو ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، پریشانی انسان کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی پریشانی ہو تو اسی لیے مرسم خان ٹائم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ رات کافی گزر چکی ہے، لیکن میں ابھی تک یہاں پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ اسے آس ہوتی ہے کسی خاص شخص کی کہ وہ کسی نہ کسی دن جو ہے وہ پلٹ کے آ جائے گا اور اس کی جو رہنمائی کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وقت گزارے گا. بختو جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے خان رات کافی ہو چکی ہو تو اندر چلے. میں تو کہتا ہوں آپ آرام فرما لیں تاکہ آپ کی طبیعت تھوڑی فریش ہو جائے. تو مرسم خان کہتا ہے نہیں میری طبیعت کو کیا ہوا ہے، فریش ہی ہوں میں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹائم گزر جائے گا یہ بھی. ٹھیک ہے، تو مرسم خان کہتا ہے بختو تم چلے جاؤ کوئی بات نہیں، تم جا کے سو جاؤ. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے مرسم خان ساری زندگی آپ کے پاس ہی خان میں نے گزار دی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بغیر میرا کوئی بھی نہیں ہے. اگر میں یہاں سے چلا گیا تو آپ کو اکیلے چھوڑ کے ماں بیگم مجھے بولیں گی بہت زیادہ، اس لیے میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا. مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے. ٹھیک ہے، بختو یعنی کہ ہمدردی جتانا چاہتا ہے اپنی اس کے ساتھ مرسم خان کے ساتھ تاکہ میری جلد از جلد جتنی بھی ہمدردیاں ہیں وہ سب کی سب مرسم خان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ ہوں. یعنی کہ اپنی ہمدردیاں مرسم خان کے ساتھ جتانا چاہتا ہے اور اس کے پاس رہنا چاہتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں مرسم خان کا بڑا وفادار ساتھی ہوں تاکہ مرسم خان کو بھی میرا احساس ہو زیادہ سے زیادہ. بختو جو ہوتا ہے جانے لگتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے اور رکنے کے بعد پھر مرسم خان کو کہتا ہے خان میرا دل نہیں کرتا آپ کو اکیلے چھوڑ کے جانے کو. تو مرسم خان کہتا ہے کیوں تمہارے دل کو بختو کیا ہوا ہے، تمہارا دل بھی میری طرح کسی سے عشق کر بیٹھا. تو بختو کہتا ہے نہیں جی، عشق ہمارے جیسے بس کے لوگوں کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس عشق کی ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی کوئی ہوگی. ٹھیک ہے، ہم تو بس معصوم سے لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مرسم خان اپنا وہ زمانہ یاد کرتا ہے جب وہ میرب کے ساتھ ہوا کرتا تھا، پھول عروج ہوتا تھا، گاؤں میں جا کے فیصلے کیا کرتا تھا، اپنی زندگی اچھے طریقے کے ساتھ نبھا رہا تھا. بس پتہ نہیں کوئی ایسا بندہ موڑ راستے میں کوئی ایسا شخص آ گیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ زندگی نے اسے اتنا تنہا کر دیا کہ اب وہ کسی بھی قیمت پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. بس وہ اپنی ہی من چاہے کام کرنا چاہتا ہے. حیا جو ہوتی ہے تاک تاک کر اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تاکہ میں کسی نہ کسی طرح مرسم خان کے قریب ہو سکوں اور اس سے اپنے جذبات و احساسات کو بڑھا سکوں. لیکن مرسم خان کسی بھی صورت اس کو لفٹ نہیں کروانا چاہتا. بس وہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہتا ہے اور حیا کو یعنی کہ ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اسے ہر پل ٹھکراؤں گا، ہر لمحہ ٹھکراؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مرسم خان اس کو ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے. ابھی تک مرسم خان کے دل میں حیا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مرسم خان کیسے راضی ہوتا ہے. ماں بیگم جو ہوتی ہے اس کے حسن اور قدر و قیمت یعنی شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں آئی ہوتی. اتنے حالات بیت چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اتنے واقعات رونما ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ماں بیگم جو ہوتی ہیں وہ ویسے کی ویسی ہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے دل میں نہ کوئی کمی آئی ہے اور نہ آئے گی. کیونکہ وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ بس میرا یعنی کہ سارا کو کام ہونا قائم دائم رہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی. یعنی کہ وہ ماں بیگم جو ہوتی ہیں نا وہ سارا کچھ بس وہی چاہتی ہیں جو وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ وہی، ہر ماں وہی چاہے گی. حیا جو ہوتی ہے ماں بیگم کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ماں بیگم سے کوئی کام ہوتا ہے. کام یہی ہوگا کہ وہ کہیں گی
کہ میری شادی فکس کروا دیں مرسم خان کے ساتھ، لیکن ماں بیگم جو ہے وہ ابھی کچھ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مرسم خان پہلے ہی بہت غصے میں ہوتا ہے، اس لیے کچھ نہیں چاہتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو، لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں ابھار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور
خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکی اپنا لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی؟ جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے۔ شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو؟ کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔
اور کہتے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ